لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 آیات مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خالق لم یزل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، وانت حل بہذا البلد، اس حال میں کہ آپ اس کے اندر مقیم ہیں۔ حضرات محترم، ان 2 آیتوں میں دوسری آیت وانت حل بہذا البلد یہ حال ہے، اور لا اقسم بہذا البلد یہ ذوالحال ہے، حال ذوالحال کی قید ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شہر مکہ کی قسم کھانا اس حال کے ساتھ مقید ہے جب آپ اس کے اندر مقیم ہوں۔ گویا شہر مکہ مکرمہ اس وقت معظم و مکرم ہو جاتا ہے جب آپ اس کے اندر مقیم ہوں۔ معلوم ہوا کسی بھی چیز کی تعظیم و توقیر کا مدار اس پر ہے جب وہ چیز آپ کے ساتھ متلبس اور مقارن ہو۔ حضرات محترم، اس کی مثال یوں سمجھیں، اگر کوئی قیمتی ہیرا کسی تجوری کے اندر رکھ دیا جائے تو وہ تجوری انمول ہو جاتی ہے۔ اگر وہی قیمتی ہیرا اٹھا کر کسی انگوٹھی کے اندر نصب کر دیا جائے تو انگوٹھی انمول ہو جاتی ہے۔ اگر وہی قیمتی ہیرا اٹھا کر کسی ہار کے اندر نصب کر دیا جائے تو وہ ہار انمول ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس پوری کائنات میں، اس پوری روئے زمین میں سب سے افضل مخلوق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اطہر ہے۔ گویا جب آپ مکہ مکرمہ میں ہوں تو مکہ مکرمہ اس وقت معظم و مکرم ہو جاتا ہے، جب آپ مدینہ میں آئیں تو مدینہ معظم و مکرم ہو جاتا ہے، جس وقت آپ وادی بدر میں ہوں تو وادی بدر اس وقت معظم و مکرم ہو جاتی ہے، جس وقت آپ غار ہرا میں ہوں تو غار ہرا اس وقت مکہ معظم و مکرم ہو جاتی ہے، جب غار ثور میں ہوں تو غار ثور اس وقت معظم و مکرم ہو جاتی ہے۔ شب ہجرت جب آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کاندھے پر ہوں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ افضل و اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ جب آپ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زانوں پر سر اقدس رکھے ہوئے ہوں تو اس وقت حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل و اعلیٰ ہو جاتی ہیں۔ الغرض عرش سے لے کر فرش تک، فرش سے لے کر عرش تک تمام چیز کی تعظیم و توقیر کا مدار، تمام چیز کی فضیلت آپ کے دامن سے وابستہ ہے۔ حضرات محترم، ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فلا و ربک، آپ کے رب کی قسم۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کعبے کا بھی رب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بیت المعمور کا بھی رب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو عرش عظیم کا بھی رب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرش کا بھی رب ہے، پھر یوں قسم کیوں نہیں کھائی؟ رب کعبہ کی قسم، عرش عظیم کے رب کی قسم، بیت المعمور کے رب کی قسم، بلکہ قسم کھائی تو یوں کھائی فلا و ربک، آپ کے رب کی قسم۔ تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ ہونے کو تو میں کعبے کا بھی رب ہوں، ہونے کو تو میں بیت المعمور کا بھی رب ہوں، ہونے کو تو میں عرش عظیم کا بھی رب ہوں، ہونے کو تو میں فرش عظیم کا بھی رب ہوں، لیکن نہ مجھے کعبے کے رب ہونے پر ناز ہے، نہ بیت المعمور کے رب ہونے پر ناز ہے، نہ عرش عظیم کے رب ہونے پر ناز ہے۔ اے حبیب، اگر مجھے ناز ہے تو وہ آپ کے رب ہونے پر ناز ہے۔ حضرات محترم، ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الم تر الی ربک، کیا آپ نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا؟ ذرا غور کیجئے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنا ذکر فرماتا ہے تو اپنی نسبت آپ کی طرف فرماتا ہے، جب آپ کا ذکر فرماتا ہے تو آپ کی نسبت اپنی طرف فرماتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنی نسبت آپ کی طرف فرماتا ہے اور آپ کی نسبت اپنی طرف فرماتا ہے، گویا کہ آپ ہمارے ہیں اور ہم تمہارے ہیں۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ان الفاظ سے کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حرمین شریفین کے باادب حاضری نصیب فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ